اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم عمیر احمد خان, انگلش لینگویج انسٹرکٹر. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی 9th کلاس کا فائنل چیپٹر ہے 3 days to see, جس کو ہیلن کیلر نے لکھا ہے, جو کہ جون 20 اور 1880 میں پیدا ہوئی, جو کہ 9 months میں جو ہے نا, جب اس کی 9 months ایج تھی تو اس ایج میں وہ کیا جی بلائنڈ اور ڈیف ہو جاتی ہیں ایک ڈیزیز کی وجہ سے. اس چیپٹر میں وہ کس طریقے سے ڈسکس کرتی ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے, اور میں جو کہ میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں, اور اگر میرے پاس آنکھیں ہوتی تو میں کیا کرتی, اور وہ انسان جن کے پاس آنکھیں ہیں وہ زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں, یا وہ زندگی میں وہ جو اس کائنات میں چیزیں موجود ہیں وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اور اس کے دیکھنے کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ کیا ہے, وہ سارا کچھ اس چیپٹر میں ڈسکس کرتی ہے. میں اس چیپٹر کے کوشچن آنسر اور فلنگ دی بلینکس اور امپورٹنٹ MCQs بھی ڈسکس کروں گا, اور اس چیپٹر میں ساتھ ساتھ ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے اور امپورٹنٹ پوائنٹ وائز دیکھیں گے کہ جی پوائنٹ وائز کیا ڈسکشن. سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ کہتی ہے سم ٹائمز آئی تھاٹ اٹ وڈ بی این ایکسیلنٹ رول ٹو لیو ایچ ڈے ایز اف وی شوڈ ڈائی ٹمارو. وہ کہتی ہے سب سے پہلا زندگی کا جو رول ہے ہمیں یہ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ کل ہم وفات پا جائیں, کل ہم مر جائیں. وہ کہتی ہے اگر یہ زندگی کا رول اگر ہم سمجھ کر زندگی گزارے تو ہمیں زندگی کی ویلیو کا پتہ چلے گا, ہمیں زندگی کی امپورٹنس کا پتہ چلے گا. لیکن وہ ساتھ ہی پہلے پوائنٹ میں یہ کہتی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں کہ جو یہ زندگی ہے وہ یہ سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں کہ صرف ایک موٹو پر وہ یقین رکھتے ہیں. وہ موٹو کیا ہے کہ جی ایٹ, ڈرنک اینڈ ڈائی اینڈ بی میری, آپ کھائیں پیئیں اور مر جائیں, یہ زندگی کا ایک مقصد ہے, وہ یہ سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ میں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی جو سٹوریز ہوتی ہیں, یہ جو سٹوریز ہوتی ہیں فلموں میں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی ایک جو ہیرو ہے وہ کیا کرتا ہے فائنل سٹیج پہ جا کے مرتے مرتے بچ جاتا ہے, اور اس کے مرتے مرتے بچ جانے سے ہوتا کیا ہے, اس کو زندگی کی امپورٹنس کا پتہ چل جاتا ہے, اور وہ زندگی کا جو پرسپیکٹیو ہے اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنے لگ جاتا ہے. یہاں پر وہ سیکنڈ پوائنٹ اس چیپٹر میں یہ بتاتے ہیں. تیسرا پوائنٹ وہ جو کہ کتاب میں بتایا ہوا, وہ کہتی ہے تیسرا پوائنٹ وہ یہ کہتی ہے کہ کاش یا اگر میرے پاس 3 دن کے لیے آنکھیں ہوتی تو میں ان 3 دن میں اپنی آنکھوں کو کیسے استعمال کرتی. وہ کہتی ہیں پہلا دن پرہیپس, وہ کہتی ہیں آن دا ویری فرسٹ ڈے, پہلا دن جو میرے پاس ہوتا, I should want to see the people whose kindness, whose gentleness and companionship have made my life worth living. وہ کہتی ہے پہلا دن میں ان کے لیے گزارتی یا ان لوگوں کے ساتھ گزارتی جن کی کائنڈنس, جن کی مہربانی اور جن کی کمپینینشپ, جن کی دوستی, جن کا جو میرے ساتھ رہنا ہے, اور ان کے علاوہ جن کی سمپتھی, جن کی جینٹلنس یہ میرے ساتھ تھی, اور انہوں نے میری زندگی کو خوبصورت بنایا. میں پہلا دن ان لوگوں کے ساتھ گزارنا پسند کروں گی, یا پہلا دن میں ان کے ساتھ گزاروں گی. The next day, the second day of sight. The next day, the second day of sight. دوسرا دن جو میری نظروں کا دوسرا دن ہوگا. I should arise with the dawn and see the thrilling miracle. وہ کہتی ہے جو دوسرا دن ہے میں کس طریقے سے گزاروں گی. وہ کہتی ہے میں دوسرا دن اپنا ڈیووٹ کروں گی, سیکریفائز کروں گی. میں یہ جو سورج کا چڑھنا ہے اس کے ساتھ اٹھوں گی, اور جو کس طریقے سے یہ جو سورج ہے سوئی ہوئی یہ جو زمین ہے اس کو کیسے جگاتی ہے, اس کو کیسے جگاتا ہے, میں یہ میریکل, میں کائنات کا یہ میریکل دیکھنا چاہتی ہوں. میں یہ معجزہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس معجزے سے کس طریقے سے یہ جو اندھیرا ہے یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے روشنی میں, اور جو روشنی ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اندھیرے میں. میں دوسرا دن اس کے لیے ڈیووٹ کروں گی. اور اس کے بعد جو پوائنٹ ہے آپ کے پاس, یہ پوائنٹ ہے جی دس ڈے آئی شوڈ ڈیووٹ ٹو اے ہاسٹی گلمپس آف دا ورلڈ پاسٹ اینڈ پریزنٹ. آج کا جو دن ہے اس میں یہ جو انسان نے ترقی کی ہے, انسان جو ریولوشن لے کے آیا ہے پاسٹ میں, اور اس کے علاوہ پریزنٹ میں, اور جو فیوچر میں لے کے آئے گا, میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ کس طریقے سے انسان نے ترقی کی ہے, انسان نے کس طریقے سے ترقی کی ہے, اور کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ میں سارا کچھ انسان کی ترقی ایک دن میں جو ہے نا دیکھ لوں. نو, اٹ از ناٹ پاسبل ان ون ڈے. ہاؤ آئی وڈ بی آبزرونگ. وہ کہتے ہیں ڈیفینیٹلی تھرو میوزیمز. وہ کہتے ہیں ڈیفینیٹلی در حقیقت یقیناً میوزیمز کے ذریعے میں یہ سارا کچھ
کور کروں گی. The following morning I should greet the dawn anxious to discover new delights, for I am sure that for whose eyes which really see, the dawn of each must be perfectly new revelation of beauty. وہ کہتی ہے وہ جن کے پاس آنکھیں ہیں وہ کائنات کی یہ خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں کہ جو کیا خوبصورتی ہے کہ جو اندھیرا کس طریقے سے روشنی میں بدل جاتا ہے اور روشنی کس طریقے سے اندھیرے میں بدل جاتی ہے. یہ کائنات کا جو معجزہ، یہ کائنات کی جو ریویلیشن ہے، وہ جن کے پاس آنکھیں ہیں وہ اس کو ضرور دیکھ سکتے ہوں گے. I shall have no time to waste in regret for longing, there is so much to see. وہ کہتی ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں صرف اور صرف وقت اپنا ضائع کر دوں صرف یہ سوچنے میں کہ میرے پاس کاش آنکھیں ہوتی، یا میں پچھتانے میں اپنا وقت سارا ضائع کر دوں. کہتے نہیں، کیونکہ مجھے بہت کچھ ابھی دیکھنا ہے. I devote to my، وہ کہتے ہیں پہلا دن میں نے I devote to my friends, I devoted to my friends، پہلا دن میں نے اپنے دوستوں کے لیے جو ہے ڈیووٹ کیا، لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز کے لیے ڈیووٹ کیا. دوسرا دن میں نے ہسٹری، مین اور نیچر کے بارے میں جو ہے نا دیکھا. اور تیسرا دن جو ہے میں ورکنگ ڈے، انسان جو اور اس ورکنگ لائف جو ہے انسان کی بزنس لائف جو ہے اس میں گزارنا چاہتی ہوں. اور اس میں اس کی وہ اگزامپل دیتی ہے جو اس نے ڈیزگنیٹڈ سٹی رکھا، وہ دنیا کا جو بزیسٹ ترین جو شہر ہے اس کو چنا. وہ کون سا شہر ہے؟ نیو یارک. وہ کہتی ہے پھر اگلے پوائنٹ میں وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے ایک دن اپنے دوست سے، وہ دوست جو کہ مارننگ واک کے لیے گئی ہوئی تھی، ان سے میں نے پوچھا آپ مارننگ واک کے لیے 1 گھنٹے کے بعد آپ آ رہی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اس مارننگ واک کے دوران کوئی امپورٹنس یا کوئی بیوٹی یا کوئی ایسی چیز محسوس کی ہو؟ وہ کہتی ہے نتھنگ اسپیشل، میں تو ایسا کچھ بھی آبزرو نہیں کر سکی، مجھے تو کچھ ایسا خاص دکھائی نہیں دیا. وہ کہتی ہے اچھا آپ نے ایسا کچھ خاص دکھائی نہیں دیا، میں جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں صرف ایک درخت کے پتے کو ہاتھ لگا کر یہ بتا سکتی ہوں کہ اس میں کتنی خوبصورتی ہے. اس کا وہ جو ویلوٹی جو پتے کا جو سٹائل ہے، جو ٹیکسچر ہے، جو اس کی بیوٹی ہے، یہ اتنی خوبصورت ہے. میں کس طریقے سے کہ آپ جس کے پاس آنکھیں ہیں وہ یہ بتا نہیں سکتے. وہ کہتی ہے مجھے اس پر حیرت بھی ہے اور میں پریشان بھی ہوں. اور آخری پیراگراف میں وہ یہ کہتی ہے کہ کاش یا اگر میں کسی یونیورسٹی کی ڈین، چانسلر یا پریزیڈنٹ ہوتی تو میں اس یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہائر کر دیتی جو صرف اور صرف انسانوں کو، جو صرف اور صرف اسٹوڈنٹس کو یہ سکھاتا کہ ہاؤ ٹو یوز آئیز، جو صرف اور صرف کینڈیڈیٹس کو یہ بتاتا کہ آپ نے اپنی آنکھیں کیسے استعمال کرنی ہیں. اور اس میں ساتھ ہی ساتھ میں ایک سبجیکٹ متعین کر دیتی، میں ساتھ ہی ساتھ ایک سبجیکٹ رکھ دیتی کہ آپ کو دنیا میں، آپ کو اس یونیورس میں کس طریقے سے آپ نے اپنی آنکھیں استعمال کرنی ہیں. میں یہ ایک سبجیکٹ رکھ دیتی کہ آپ کو جو ایک سبجیکٹ جو ایک پروفیسر پڑھاتا. If I were the president of a university, I should establish the compulsory course in how to use your eyes. The professor would try to show his pupils how they could add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before them. He would try to awaken their dormant and sluggish faculties. وہ کہتا ہے کہ یہ پروفیسر کا جو ڈیوٹی ہے، اس پروفیسر کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ جو ان کی ڈیڈ نیورونز ہیں، وہ جو ان کی سلیپنگ جو آرگنز ہیں ان کو جگا سکے، اور جو وہ چیزیں جو ان نوٹسڈ ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں لیکن ان نوٹسڈ ہیں، ان کو وہ کس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں یا اس کی بیوٹی کیسے بتاتے ہیں. اس پروفیسر کا کام یہ تھا کہ وہ ان کو یہ بتائے ہاؤ ٹو یوز یور آئیز. اس کے بعد اس میں جو امپورٹنٹ کوشچنز ہیں وہ دیکھ لیں کہ جی یہ سب سے پہلا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ واٹ از دا رائزنگ سن سو اسپیشل فار دا آتھر، وائی از دا رائزنگ سن سو اسپیشل فار دا آتھر. جو آتھر ہے اس کے لیے جو یہ سورج کا جو پروان چڑھنا ہے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کیونکہ ایک تو وہ نیچر سے پیار کرتی ہے، اور دوسرا وہ کائنات کی یہ خوبصورتی، یہ معجزہ دیکھنا چاہتی ہے جس سے ٹرانسفارم ہو جاتا ہے دن رات میں اور رات سے دن میں. یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کے بعد واٹ ڈز دا ریولیشن آف بیوٹی مین ٹو ہر، یہ جو کائنات کی بیوٹی ہے اس کا کیا مطلب ہے
آتھر کے نزدیک. یہی سارے نوٹس آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے اس کے سارے کوشچن آنسرس کے. ہو واز ہیلن کیلر, یہ آپ کے پاس امپورٹنٹ کوشچن ہے بورڈ کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو امپورٹنٹ کوشچنز ہیں, آج کل جو امپورٹنٹ کوشچنز ہیں جس طریقے سے بورڈ کا پیپر بن سکتا ہے, ان کوشچنز میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ٹو می دا فیژن آف سیزنز از این ان اینڈنگ ڈراما. یہ جو ٹیکنالوجی ہے یا یہ جو کائنات میں سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ ایک ان اینڈنگ ڈرامہ ہے. اس پر آپ کا کیا جواب ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا. امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں جی, وہ دیکھ لیتے ہیں جی. اپیرنٹلی مینس, پیج نمبر آپ کے پاس 129 پہ دیے. اپیرنٹلی مینس کلیئرلی, اس کا جواب کیا ہے کلیئرلی. مینیفولڈ مینس ڈفرنٹ ٹائپس. کیور مینس ٹو ایکٹ امیوزنگلی. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ امپورٹنٹ کوشچنز ہوں نہیں ہیں آپ کے پاس. باقی کوشچن کنڈیشنل سینٹینسز ہیں, گرامر میں آپ کو وہ میں پڑھا دوں گا. تو آپ کا یہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے. اور باقی اس کا ریویو ہے. ریویو آپ کے پاس وہی جو چیپٹرز ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہیں سے دیا ہوا ہے. اور آخر میں میری آپ تمام سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل. اللہ حافظ.